واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، مسلمان ہونا، ایماندار ہونا اسی سے عبارت ہے کہ ہمارا پختہ یقین ہو کہ اس زندگی کے علاوہ ایک اور بڑی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایمان اور اسلام اسی سے عبارت ہے۔ ایسی اگر سوچ نہیں ہے، اس طرح یقین اور عقیدہ اگر نہیں ہے اور کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، تو شریعت کے معیار میں اس کو منافق کہتے ہیں۔ شریعت کے معیار میں یہ شخص مسلمان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، منافق ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے اور اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ عقیدہ رکھیں، اور انسان کا جیسے عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدہ کی بنیاد پر ہی سب کچھ کرتا ہے۔ عقیدہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں تو پھر جو اس زندگی کی گاڑی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے اسباب کے درجے میں کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، یا ملازمت اختیار کرنی ہے، یا کوئی ہنر اپنانا ہے، کچھ ہاتھ پیر چلانے ہیں اسباب کے درجے میں، تو روزی کے لیے پیسہ حاصل ہوگا، اور پیسہ حاصل ہو کر کے اس سے پھر بہت ساری چیزیں وصول ہوں گی۔ یہ عقیدہ ہے، اور ظاہری اسباب کے تحت یہ عقیدہ کوئی برا نہیں، صحیح ہے۔ جیسے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو پھر گندم آ سکے گا، پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو پھر کپڑا آ سکے گا، پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو علاج کر سکوں گا، پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو مکان بنا سکوں گا، جس طرح یہ عقیدہ ہمارا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ نیک اعمال اختیار کروں گا، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو میری یہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، تو پھر شریعت نے معیار بتا دیا ہے کہ کہتا ہے اپنے کو مسلمان، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے، پختہ عقیدہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر آخرت میں موت کے بعد اندھیرے اندھیرے دوستوں، پھر بڑی مشکلات ہے، بڑی مشکلات۔ گزشتہ جمعہ میں اوپر کی جو آیات ہیں وہ پل صراط سے متعلق تھی کہ پل صراط پہ اندھیرا ہوگا، البتہ ایمان والوں کے لیے نور ہوگا، جیسا اس کا ایمان ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، ایمان اور اعمال کے بدرجہ نور بھی اس کا ایسا ہوگا، اور اس کا گزر ہونا بھی ایسا ہوگا۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے۔ میدان حشر میں جب فیصلہ ہوگا تو پل صراط پہ ہر ایک کو گزرنا ہوگا، یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے باقاعدہ کہ ہر ایک کو اس پہ گزرنا ہوگا، اور پھر گزرنے کی بڑی تفصیل ہے اور بڑے درجے ہیں۔ پل صراط کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ بہت ہی تلوار کی دار سے تیز اور اندھیرا اندھیرا اور کئی سو سال کی مسافت کا راستہ، لیکن اللہ جس کو آسان کر دے وہ ہوا کی رفتار سے بھی تیز جائے گا، اور اس کے سامنے نور نور ہوگا، وہ نور
یہ مصنوعی نور نہیں ہوگا، وہ نور بنتا ہے اعمال سے، وہ نور بنتا ہے ایمان سے۔ اس نور کا انتظام یہاں سے کرنا ہوگا، جیسے گزشتہ جمعہ میں بیان ہوا کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹو، فالتمسوا نورا، نور کا انتظام وہاں سے کرو۔ اور پیچھے لوٹنا تو ہوگا نہیں، جیسے سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے، کہیں گے اے اللہ اب تو ہم نے دیکھ لیا، اب تو ہمارا یقین ہو گیا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس لوٹنے کی مہلت دے تاکہ نیک اعمال اپنا لیں۔ جواب ملے گا کہ اب موقع نہیں ہے۔ دوستو، ہماری یہ زندگی ہے، ہماری زندگی کا صحیح معنوں میں جو مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری کا ہے، لیکن ہمارے اعمال یہ بتا رہے ہیں، یہ جو ہماری سرگرمی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو دنیا کی زندگی کو ہی مقصود بنا لیا ہے، بس چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، مکان بنانا ہے، گاڑیوں میں گھومنا ہے، اور پھر مر جائیں گے۔ مرنا تو سب کو نظر آ رہا ہے، مرنا سب کو نظر آ رہا ہے، مرنے کا یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کی وضاحت قرآن مجید نے کی ہے، جس کی وضاحت سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا، اس پر یقین بنانے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور انسان کی طبیعت عجیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مزاج ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ جس چیز کو زیادہ اپناتا ہے، جس چیز میں زیادہ دلچسپی لے گا اسی سے اثر لے گا، جیسے اس کے دوست ہوں گے، جیسے اس کا معاشرہ ہوگا تو اسی میں رنگا جائے گا۔ ہمارا معاشرہ بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، پیسہ 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 پیسہ، یہ معاشرہ ہے، معاف کرنا میں بھی اس معاشرے کا ایک بندہ ہوں۔ رب ہونے کا جو یقین ہے، ربوبیت کا جو یقین ہے، وہ بہت ہی دھیمی پڑ گیا ہے، بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ اسباب پر ہماری نظر اور اسباب پر ہمارا یقین، اور بلکہ اسباب کو اب سب کچھ جانتے ہیں، جس کو مادہ پرستی کہتے ہیں۔ غیب پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت غیب ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ هو الظاہر والباطن، ایک لحاظ سے تو اتنا ظاہر، جو ظاہر ہونے کی کوشش کرے، جو ظاہر ہونا چاہے، جو اللہ رب العزت کی ربوبیت پر غور کرتا ہے اور جو اللہ کی قدرتوں میں سوچتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور پھر 100% یقین کہ واقعی اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی رب ہے۔ یہ اسباب تو ایسی ہی ایک آزمائش کا ایک جال ہے، اسباب آزمائش کا ایک جال ہے۔ اور جب رب کی ربوبیت پر یقین آ جائے دوستو، اعمال آسان ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو یہ یقین ہو کہ میرا ہر نفع نقصان صرف اسی کے قبضے قدرت میں ہے، جس کو یہ یقین ہو کہ میرا کوئی عمل اس پر پوشیدہ نہیں ہے، جس کو یہ بھی یقین ہو کہ وہ 5 وقت مجھے حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، جس کو یہ یقین ہو کہ وہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، زناکاری کی طرف مت جاؤ، جس کو یقین ہو کہ میرا رب وہ ایسا کیوں کرے گا، پھر وہ جو کرتے ہیں یقین کچا ہے، یقین کمزور ہے، سارا مسئلہ یقین ہی کا ہے۔ تو یہاں اگر اس یقین کی بدولت اعمال اختیار کر لیے، یقین ہوگا تو اعمال ہوں گے، یقین نہیں ہوگا تو اعمال نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔
یقین ہوگا تو اعمال ہوں گے، اعمال ہوں گے تو نور ہوگا. تو یہ نور، اس نور کا انتظام یہاں سے کیا جاتا ہے، ورنہ تو وہاں اندھیرا اندھیرا ہے. احادیث میں پھر بڑی تفصیل آئی ہے کہ بعض لوگوں کا نور ایک ستون کی طرح ہوگا، بعض لوگوں کا نور بہت ہی دور تک پہنچے گا اور سراپا نور ہوگا، اور بعض لوگوں کا نور اتنا کمزور ہوگا کہ انگوٹھی، جو انگوٹھا ہے، اس پر جیسے جگنو ہوتے ہیں، جگنو جانتے ہیں، اندھیرے میں اللہ نے اس کو ایک دنیاوی نور دیا ہے، اس طرح کبھی بجھے گا کبھی، اور وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ بہت ہی زیادہ روشنی کر لے. ایمان ضعیف تو اعمال کمزور، اعمال کمزور تو نور کمزور. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس نور کا انتظام کرنا ہے جس کی بڑی ضرورت ہے، اور پھر وہاں کسی اور کا نور کام آنے والا نہیں ہے. اپنا ہی نور ہوگا تو کام آئے گا، دوسروں کا نور کام نہیں آئے گا. صاف وضاحت ہے. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. سارا کام اسی نے خراب کیا ہے، یقین نے خراب کیا ہے. یقین کمزور ہے تو پھر لمبی لمبی امیدیں ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب جب نتیجہ آیا، اب ندامت کام نہ آئے، ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ تو کوئی جرمانہ وصول کیا جائے گا، جیسی دنیا میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے انسان سے، تو دوسروں کو راضی کرنے کے بھائی یہ اتنا مال لے لو مجھ سے، جان چھڑاؤ. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. لا یؤخذ منکم فدیہ، کوئی فدیہ وصول نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ وصول نہیں ہوگا. ولا من الذین کفروا، اور نہ کفار لوگوں سے. منکم اوپر جو ہے لا یؤخذ منکم، بالکل واضح ہے کہ یہاں پر وہ مسلمان مخاطب ہے. دوستو یہ علمی بات ہے، یہ وہ مسلمان مخاطب ہے جس کا یقین کچا ہے یا جس کا یقین نہیں ہے. کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، اور ہے مسلمانوں کے معاشرہ میں، لیکن یقین نہیں ہے تو اس کے اعمال نہیں ہے، اعمال نہیں ہے تو پھر اس کے پاس نور نہیں ہے، اور نہ اس کا جو نتیجہ ہے کوئی بہتر ہے بلکہ برا نتیجہ. تو فیصلہ یہ ہوگا کہ مأواکم النار، جہنم ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو یہ ایسا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ترتیب وضع فرمائی ہے کہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور کہاں بھاگ جائے. کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے. زندگی گزارنی ہے اور پھر موت سے ہو کے جانا ہے. بتائیں کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، کوئی انتظام کر لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک ہی راستہ جو اللہ نے وضع کیا ہے اسی راستے سے جانا ہوگا. ہی مولاکم، یہاں تمہارے ٹھکانہ، وبئس المصیر، بہت برا ہے ٹھکانے کی جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بڑا انتظام فرمایا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ. افسوس قرآن مجید ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اس ماحول میں ہم جڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں یہ سیکھا جائے اور جس میں یہ باتیں ہوں، اس میں سنیں. یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ موقع مل جاتا ہے اور 15-20 آدھے گھنٹے کا بیان سن لیتے ہیں. یہ بیان ہوتا ہے صرف بیداری کے لیے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی، صرف احساس ہوگا، احساس. اللہ فرماتے آگے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا عجیب انداز ہے، کیا ایسا وقت اب آیا نہیں مومنوں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتنا انتظام فرما دیا ہے، بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیا ہے، کھول کر کے بیان کر دیا ہے، اور ترتیب ایسی وضع فرمائی کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ موت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ دل نرم پڑ جائے اور اب ہم اللہ کو ہی یاد کریں، اللہ رب العزت کو اپنے دل میں جگہ دے. ہم نے اپنے دلوں میں دوسری چیزوں کو جگہ دی ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، دل میں اس کے لیے جگہ ہو جاتی ہے. اب نکالو یہ اسے نکال نہیں سکتے. فیکٹری ہے اور فیکٹری کو بہت کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فیکٹری سے ہمارا بہت کچھ ہوتا ہے. اب تھوڑا سا فیکٹری سے متعلق کوئی بات ہو اور بس کھانا کھائیں گے تو فیکٹری یاد ہوگی، نماز پڑھیں گے تو فیکٹری یاد ہوگی، اور چلیں گے تو فیکٹری، لیٹیں گے تو فیکٹری. ایک مثال دے رہا ہوں، جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ دل میں اترتی ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ دل میں اللہ کو اتارو؟ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ سب ایسی چیزیں، بیکار چیزیں، کوڑا کرکٹ، کوئی حیثیت نہیں ان چیزوں کی. اپنانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اہمیت نہ دو. یہ سب 2 نمبر چیزیں ہیں. کرنے والا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر فیکٹری کی بھی عزت دے سکتا ہے، بغیر فیکٹری کی بھی خوب کھلا سکتا ہے، بغیر فیکٹری کی بھی اچھی گاڑی دے سکتا ہے، بغیر فیکٹری کی بھی اچھا بنگلہ دے سکتا ہے. لیکن اللہ آ جائے اس کے لیے آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کی عظمت کو سوچنا ہوگا، اور اپنی کوتاہیوں کو بار بار سوچنا ہوگا. اور جس کو نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ راتوں کو اٹھتا ہے. دوستو، نماز قضا ہو جائے یہ تو تصور نہیں کہ نماز چھوڑ دے. قضا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے کبھی، جیسے تو حضور علیہ السلام پر بھی ایسی رات گزری ہے، فجر کی نماز رہ گئی تھی. یہ برا ہے کہ بھئی 12 بجے سوتے ہیں، 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، کون اٹھے گا؟ موبائل ہے، ٹی وی ہے، اور ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. بھئی آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے. سالوں گزر جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سالوں گزر جاتے ہیں، حج ادا نہیں کرتا. آزمائش آتی ہے حلال اور حرام کی، کوئی پرواہ نہیں حلال اور حرام کی، العیاذ باللہ. کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت دل میں نہیں ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی بڑائی، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کا یقین ہو جائے، مجال ہے کہ وہ گناہ کرے، حرام کاری کرے. یقین کمزور ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی تک وہ موقع نہیں ہے؟ ابھی تک دلوں کا ایسا حال نہیں بنا کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کی دل میں گنجائش دی اور اللہ ہی کو یاد کرتے رہے. اور قرآن مجید جو حق ایک ان کے پاس نازل ہوا ہے، جو ایک حقیقت اتری ان کے پاس، اس سے عبرت لے، اس کو اہمیت دے، اس سے سبق لے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اور ایسے نہ ہو جیسے گزشتہ امتوں کی اتنی ساری مثالیں تمہارے سامنے بیان ہوئی ہے، پورے حالات ان کے بتائے گئے ہیں کہ عمل نے برباد کر دیا. عمل امیدوں نے، یہ کروں گا پھر ایسا کر لوں گا، اور پھر ایسا ہو جائے گا، پھر ایسا ہو جائے گا. او نقشے کھینچ لیتا ہے، نقشے کھینچ لیتا ہے. کھاتے میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ پیچھے موت کڑی ہے. لمبی لمبی امیدیں، امد کسے کہتے ہیں؟ لمبی امیدیں. اور دنیاوی منصوبے بنا رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے. ظاہر بات ہے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان منصوبے بھی بناتا ہے. دین کی اہمیت ہوتی
تو اپنے بچے کے لیے بھی فکر مند ہوتے کہ میرا بچہ کیسے دیندار بنے. کوئی فکر نہیں ہے. یہ فکر تو ضرور ہے کہ میرا بچہ کیسی ڈگری حاصل کرے. بات شاید میری بری سمجھ میں آیا الحمد باللہ، لیکن حق ہے، یہ سچ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بہت ہی زیادہ ہے کہ میرا بچہ پیسے والا کیسے بن جائے. یہ سوچ نہیں ہے کہ میرا بچہ دیندار کیسے بنے، اللہ والا کیسے بنے. یہ سوچ نہیں. فقست قلوبہم، تو ان کی دل سنگ ہو گئے. اس طرح تمہارے دل بھی سنگ ہو جائیں گے. بھئی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی زندگی ہے. ایک لمحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، توبہ کر لے، زندگی بدل دے، سب کچھ ہو جائے. نہیں تو موت آ گئی، پھر بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.